اس میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں کہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو قبر کے مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش عید کا دن کبھی نہ آئے۔ قبر کے مردے رمضان کے ختم ہونے پر کیوں افسردہ ہوتے ہیں اور اس شوال کا چاند دیکھ کر کون سی حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن قبروں میں آہوازاری کے احوال۔ عید کے دن قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کے مردوں کی وہ فریاد جسے ہم نہیں سن پاتے۔ قبر کے مردے یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش عید کا دن کبھی نہ آئے، کاش عید کا دن کبھی نہ آئے۔ محترم ناظرین، عید کا دن دنیا والوں کے لیے خوشیوں اور مسرتوں اور شادمانیوں کا دن ہوتا ہے۔ ہر طرف خوشبوئیں بکھرتی ہیں، چہروں پر رونق ہوتی ہے اور دل محبت و قربت کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں۔ بچے کھلکھلاتے ہیں، بوڑھے دعا دیتے ہیں اور ہر گھر میں پکوانوں کی خوشبو پھیلتی ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے مردے جو کل تک انہی خوشیوں میں شریک تھے، آج یہی دعا کیوں کرتے ہیں کہ کاش عید کا دن کبھی نہ آئے؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے عید کا دن قریب آتا ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور درد بھری فریاد کرتے ہیں؟ اس دعا کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں، اور وہ راز ایسا ہے جو ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید کا دن قبر میں کیوں خوفناک بن جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا دار لوگوں کی عید قبر میں قیدی لوگوں کے لیے عذاب اور حسرت کا دن ہوتا ہے۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، مگر یہی دن ان لوگوں کے لیے کربناک کیوں بن جاتا ہے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں؟ اس کا راز اس حقیقت میں ہے کہ عید کے دن زندہ لوگ اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے جب عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، قیمتی لباس خریدتے ہیں، عمدہ کھانے تیار کرتے ہیں، خوبصورت سجاوٹوں میں لگ جاتے ہیں، تو قبر میں مردے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج شاید میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے پیارے میری قبر پر آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، میرے لیے صدقہ دیں گے۔ مگر جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ بے بسی سے روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں اور حسرت سے دعا کرتے ہیں، کاش عید کا دن کبھی نہ آئے تاکہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچ سکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کا دن قبر میں حساب کا دن بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن خصوصی رحم فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میرے بندے، تیرے وارثوں نے تیرے لیے کیا کیا؟ محترم ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قبر کے مکینوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جن کی تربیت میں انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی، آج ان کے لیے کوئی دعا تک نہیں کر رہا۔ وہ بہن بھائی جنہیں ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا، آج ان کے لیے صدقہ دینے کا وقت نہیں نکال رہے۔ وہ دوست جو دنیا میں ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، آج ان کی قبر پر دعا کرنے کی بجائے اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں۔ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مر گئے اور دنیا ہمیں بھول گئی۔ اسی لیے وہ حسرت سے دعا کرتے ہیں، کاش عید کا دن کبھی نہ آئے، کیونکہ یہ دن انہیں اس کی بے بسی اور بھلائی جانے کی تلخ حقیقت یاد دلاتا ہے۔ عید کا دن نیک لوگوں کے لیے خوشی کا دن، مگر گناہ گاروں کے لیے عذاب کا دن۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک لوگوں کے گھر والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر احسال و ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں، تو ان کے لیے عید کے دن راحت اور نور کا دن بن جاتا ہے۔ مگر جب گناہ گاروں کے اہل خانہ ان کو بھلا دیتے ہیں تو وہ قبر میں بے بسی سے روتے ہیں۔ مشکات، یہی وجہ ہے کہ قبر میں عید کا دن خوش نصیبوں کے لیے راحت اور بد نصیبوں کے لیے بے بسی اور حسرت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک دن اور مل جاتا تاکہ ہم خود اپنی نجات کا سمام کر لیتے، مگر وقت نکل چکا ہوتا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور اب صرف انتظار باقی رہتا ہے، عذاب کا انتظار، بلائے جانے کا انتظار۔ کیا ہم اپنی عید کو ان کے لیے راحت بنا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی روحیں خوش ہوں تو ہمیں چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں انہیں نہ بھولیں۔ عید کے دن قبرستان جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھیں، ان کے نام پر صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم کی کفالت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کے لیے احسان و ثواب کریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ مرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ کام چھوٹے لگ سکتے ہیں، مگر قبر میں پڑے ہمارے پیارے انہیں ترستے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں بھلا دیا تو یاد رکھیں کہ کل ہمیں بھی دنیا والے بھلا دیں گے، اور پھر ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ کاش عید کا دن کبھی نہ آئے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قبر کے مردے رمضان کے ختم ہونے پر کیوں افسردہ ہوتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر کون سی حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔
رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خاص طور پر مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان تمام اعمال کا ایک اثر قبر میں موجود مردوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں قبر والوں پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ ان کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور ان کے لیے بخشش کی امید زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ مگر جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو یہ لمحہ قبر میں موجود کئی مردوں کے لیے شدید افسوس اور حسرت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ان پر نازل ہونے والی یہ برکتیں اور عذاب میں نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ قبر میں پڑے مردے رمضان کے ختم ہونے پر کیوں افسردہ ہوتی ہیں؟ اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ رمضان کے دوران ان کے اہل و عیال، دوست و احباب اور خیر خواہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ ان نیک اعمال میں کمی کر دیتے ہیں، جس کا اثر براہ راست قبر والوں پر پڑتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مردہ قبر میں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں چھوڑ چکے ہیں تو افسوس اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حسرت خاص طور پر رمضان کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں سب لوگ بخشش کی دعائیں کثرت سے کرتے تھے۔ شوال کا چاند دیکھ کر قبر میں موجود لوگ اس لیے بھی حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک دن ان کے لیے برکت اور نجات کا ذریعہ تھا، مگر اب وہ لمحے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قیدی کو امید ہو کہ اسے معافی ملنے والی ہے، مگر جب وہ گزر چکا ہوتا ہے اور معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ رحمتوں کے دروازے بھی بند ہونے لگتے ہیں، اور یہ حقیقت قبر میں موجود مردے زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت قبر والوں کے لیے ایک روشنی اور امید کی کرن ثابت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اولاد جب اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہے تو یہ سب چیزیں ان کے لیے راحت کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اکثر لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر والے حسرت سے سوچتے ہیں کہ کاش یہ مہینہ کبھی ختم نہ ہوتا، تاکہ ان کے لیے نیک اعمال کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، قرآن پڑھ کر احسان و ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، مگر قبر کی زندگی ایک حقیقت ہے، اور وہاں موجود ہر مردہ اس بات کا شدت سے منتظر ہوتا ہے کہ اس کے زندہ رشتہ دار اور عزیز اس کے لیے کچھ کریں تاکہ اس کے لیے آخرت کا سفر آسان ہو۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی راحت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے رب کریم، ہم جو آج زندہ ہیں ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانیں ہر وقت تیرے ذکر کرتی ہیں، ہمارے دل تیرے خوف اور محبت سے معمور ہیں، اور جب ہمارا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی روشنی کے ساتھ کلمہ طیبہ پر کامل یقین اور تیرا قرب حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما۔ ہمارے اعمال میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے غفور الرحیم، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما، آمین۔ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، آمین۔ وہ جو تنہائی میں اپنی قبروں میں محصور ہیں ان پر نور اور سکون نازل فرما، آمین۔ اے اللہ، جو مسلمان ابھی عالم ارواح میں ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے ہدایت، نور اور بخشش کا فیصلہ فرما، انہیں دنیا میں بہترین زندگی اور آخرت میں بلند درجات عطا فرما۔ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔
ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی میت عطا فرما اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔